الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین وقار، نماز کے عنوان پر جو ہماری گفتگو جاری تھی، اسے ہم ربیع الاول کے خطبات کے اندر موقوف کریں گے، اور اس کے بعد جب دوبارہ ہمارا یہ پروگرام شروع ہوگا تو نماز کے انہی مسائل کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول سے آخر تفصیل کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم جمعہ کی نشستوں میں سماعت کرتے ہیں، تو آج بھی ہم اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے قبل ہم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور مکی زندگی کے اندر پیش مشکلات اور تبلیغی کارنامے، اعلان نبوت اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کے مدینہ شریف تک کے سفر ہجرت کو تفصیل کے ساتھ ہم نے گزشتہ نشستوں کے اندر سماعت کیا ہوا ہے۔ ہماری گفتگو گزشتہ سال یہاں پر پہنچی تھی کہ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد میدان بدر میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا جو آمنا سامنا ہوا، اور رب العالمین نے مسلمانوں کو بڑی خوبصورت فتح عطا فرمائی اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا۔ یہ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح یاب ہو کر بدر سے جب مدینہ کے اندر تشریف فرما تھے تو یہ چبھن کافروں کے سینوں کے اندر موجود تھی۔ کافروں میں سے ایک کافر کا نام تھا عمیر بن وہب، اور ایک کافر کا نام تھا صفوان بن امیہ۔ یہ امیہ کا بیٹا تھا، اور اس کا جو باپ امیہ تھا صفوان کا، میدان بدر کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانبازوں نے
اپنی تلواروں سے اس کے باپ کو واصل جہنم کیا تھا، اور عمیر بن وہب کے جوان بیٹے کو صحابہ قیدیوں کے اندر پکڑ کر مدینہ شریف لے گئے تھے۔ یہ دونوں آپس میں دوست تھے، اور ایک دن مقام حجر میں یہ دونوں بیٹھے تھے اور اپنی اس شکست کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ صفوان بن امیہ وہ اپنے باپ کا غم کھانے لگا، اور دیگر جو رشتہ دار میدان بدر کے اندر واصل جہنم ہوئے ان کا غم کھانے لگا، اور عمیر بن وہب وہ اپنے بیٹے کا غم کھانے لگا۔ تو یہ تنہا دونوں بیٹھے تھے، تو عمیر بن وہب نے صفوان بن امیہ کو ایک اپنا ارادہ بتایا اور اپنی نیت بتائی۔ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے میں مدینہ پہنچ جاؤں اور چپکے سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دوں، اور کافروں کی جو شکست ہے اس کا یہ بدلہ ہو جائے گا۔ لیکن عمیر کہنے لگا کہ ایک مسئلہ ہے، میرا ارادہ تو یہ ہے، نیت بھی ہے، میں یہ کرنا بھی چاہتا ہوں اور میں کر بھی سکتا ہوں، چونکہ یہ وہ شرارتی بندہ تھا کہ پورے مکے کے اندر اپنی مکاری، دھوکہ بازی اور اپنی چلاکی کے اندر مشہور تھا۔ جب بھی کسی نے کوئی مشورہ لینا ہوتا تو عمیر بن وہب کے پاس آتا، اور بدر کے اندر بھی سب سے پہلے جس بندے نے جنگ کی چنگاری کو بڑھکایا تھا وہ یہی تھا، عمیر بن وہب۔ تو اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اور بدلہ لینا چاہتا ہوں تمہارے باپ کا، اپنے بیٹے کا، دیگر ہمارے جو کافر وہاں پر مارے گئے، چونکہ کچھ مارے گئے اور کچھ قیدی بن کے وہ مدینہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انہیں لے گئے۔ لیکن اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پر قرضہ بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے، میں مقروض ہوں، میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ کل یہ تانے لگائیں گے کہ یہ قرضہ ادا کرنے سے بچنے کی خاطر اس نے جا کے خطرے کے اندر چھلانگ لگائی ہے، اور پھر میرے پیچھے میری جو بیوی ہے، میرے بچے ہیں، ان کی کفالت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اگر یہ دو عارضے نہ ہوتے، مجھ پہ قرضہ نہ ہوتا، میرے بیوی بچوں کا کوئی کفیل ہوتا، تو میں یہ کام کرتا، چونکہ صفوان بن امیہ یہ بہت مالدار تھا، تو عمیر اس کا دوست تھا۔ انہوں نے خفیہ ایک پروگرام بنایا۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ اگر تمہارا قرضہ میں اتاروں اور تمہیں کچھ ہو جائے تو تمہارے بیوی بچوں کا کفیل میں بن جاؤں، جب تک میں حیات ہوں تمہارے بیوی بچوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تو کیا تم مدینے جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ گردن اتار کر لاؤ گے؟ اب یہ دو کافر مکے کے اندر مقام حجر میں تنہا بیٹھے تھے، کوئی تیسرا کافر بھی ان کے مشورے کے اندر شریک نہیں تھا۔ بند ایک جگہ پر انہوں نے آپس میں پلان بنایا۔ صفوان اس بات پہ راضی ہو گیا کہ میں تیرا قرضہ بھی اتاروں گا، تیرے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو میں تیری بیوی اور تیرے بچوں کا کفیل بھی رہوں گا، تو بے فکر ہو کر اس کام کی تیاری کر۔ عمیر اس بات پہ راضی ہو گیا، چونکہ دونوں کو غم تھا۔ صفوان کا باپ وہ واصل جہنم ہوا تھا، عمیر کا جوان بیٹا صحابہ کی قید کے اندر موجود تھا۔ تو صفوان بن امیہ نے ایک ثقیل تلوار وہ تیار کی جس کی دھار بڑی تیز تھی، اور کئی بار اسے زہر لگایا، اور زہر لگانے کے بعد زیادہ راہ دے کر عمیر بن وہب کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چونکہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، پیدل یہ سفر تھے، تو کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ عمیر بن وہب یہ مدینہ شریف کے اندر پہنچا، اور جس وقت یہ پہنچا اس وقت
آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کے جرمٹ کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے باہر انصار کے ساتھ محو گفتگو تھے، تو آپ چونکہ ان سارے کافروں کو جانتے تھے، مکہ ہی سے آپ آئے تھے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا تو آپ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمیر بن وہب یہ بہت مکار ہے، بہت دھوکے باز ہے، بہت چلاک ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس نے گلے کے اندر جو تلوار لٹکائی ہے یہ اچھی نیت کے ساتھ نہیں آیا، محبوب اس سے خبردار رہنے کے لیے میں پہلے آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں عمیر بن وہب نے آنے کی اجازت مانگی، تو میرے محبوب نے فرمایا، ادخلہ علیہ، عمیر کو میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ باہر تشریف لے کے گئے تو اس نے گلے کے اندر ایک چمڑے کا پٹا ڈالا تھا اور اس کے اندر اس نے اس تلوار کو ڈالا ہوا تھا، تو حضرت عمر نے اس چمڑے کے پٹے سے اسے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر اس کافر کو پیش کیا۔ تو جب یہ محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے جو کفر کا ایک طریقہ تھا اور ان کی جو اپنی ایک معاشرت تھی جاہلانہ، اس معاشرت کے تحت اس نے سلام کیا۔ وہ سلام کس طرح کا تھا؟ کہنے لگا، انعموا صباحا، تمہاری خوشی اور نعمت والی صبح ہو، یعنی یہ کافروں کے درمیان اسلام کرنے کا ایک طریقہ رائج تھا۔ تو جس وقت ان لفظوں کے ساتھ اس نے سلام کیا اور اپنا جو طریقہ تھا وہ الفاظ بولے تو اللہ کے حبیب نے آگے سے جواب دیا، قد اکرمنا اللہ بتحیۃ خیر من تحیتک بالسلام تحیۃ آل الجنہ، ہمیں تمہارے ان جملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جملوں سے بہترین جملہ سلام کا رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ یعنی ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہاری صبح بہترین ہو یا تمہاری شام بہترین ہو یا تمہاری رات بہترین ہو جائے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہمیں رب نے عزت دی ہے لفظ سلام کے ساتھ۔ اور یہ سلام کیا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، تحیۃ آل الجنہ، یہ سلام جنتیوں کا سلام ہے۔ اچھا، میں مزید ذرا آگے بڑھوں گا کیونکہ سیرت ہم اس لیے سن رہے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم اس سے فائدہ بھی حاصل کریں۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو یورپ میں رہتی ہے یا یورپ میں نہیں رہتی تو ان کا کوئی نہ کوئی یورپ کے اندر رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ آنا جانا وہ لگا رہتا ہے۔ چونکہ وہاں رہنے کی وجہ سے عادتیں بدلتی ہیں، معاشرت چینج ہوتی ہے، ان کے رویے وہ مسلمانوں کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، اور مسلمان یہاں آ کر ہیں مسلمان لیکن بولی ان کی بول رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ یورپ تو یورپ ہے، ہمارا اپنا ملک، ہمارے سکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، جہاں پر تربیت نہیں ہے وہاں پہ انہی کے طریقے سے سلام کرنا رائج کیا گیا۔ گڈ مارننگ، یہ اس طرح کے لفظ یہ بچوں کو سکول کے اندر سکھائے جاتے ہیں۔ تو اب ایک کافر آ کے رسول اللہ کے سامنے اپنا مشرکانہ انداز بیان کر، کوئی غلط جملہ نہیں کہہ رہا تھا، اس نے یہی تو کہا تھا، انعموا صباحا، تمہاری صبح خوشی اور نعمت سے ہو۔ دویا جملہ تھا، اچھا جملہ تھا، جملے کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اللہ کے حبیب نے قبول نہیں کیا، کہا اس جملے کو پاس رکھو، مجھے میرے رب نے سلام کا طریقہ عطا فرمایا، اور سلام بھی کون سا؟ جنتیوں کا سلام۔ لہذا میں نے جملہ یہ بولنا چاہا کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلے جائیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مدنی ہیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے کسی کی معاشرت کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے محبوب کا دیا ہوا طریقہ اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ یہی ہمیں زیب دیتا ہے،
اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری تکریم ہے۔ یہی وجہ ہے جب صحابی رسول عجمیوں کے ملک کے اندر گئے اور جہاں پر اکثریت کافروں کی موجود تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی تربیت یہ کی تھی، ملک اپنا ہو یا غیروں کا ہو، ماحول اچھا ہو یا برا ہو، کوئی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اسلام نہیں چھوڑنا، انہیں دیکھ کے ان جیسا نہیں بن جانا، انہیں دیکھ کے ان کی عادتوں کو اپنانا نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہیں ایک معیار زندگی دیا ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہو کوئی تمہیں دیکھے تو اسے پتہ چلے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ تو جس وقت عجمیوں کے ملک کے اندر اور کافروں کی اکثریت تھی، صحابی رسول یہاں سے گئے اور کھانا پیش کیا گیا، وہ سارے دیکھنے لگے مسلمان کھانا کیسے کھاتے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو چونکہ سنت مبارکہ یہ ہے رزق کی تکریم کرنی ہے اور عزت کرنی ہے، وہ لقمہ اٹھایا اللہ کے محبوب کے اس غلام نے اور پھر اس لقمے کو صاف کر کے بسم اللہ پڑھ کے رب کا نام لے کے اسے تناول کر لیا۔ ساتھ والے کونیاں مارنے لگے، آپ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کافروں کا دیش ہے، یہ ان کا ملک ہے، یہ کیا کہیں گے مسلمان ایسا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کے غلام نے جواب کیا دیا، فرمایا تم ان کافروں کا چہرہ دیکھتے ہو، میں محمد عربی کا طریقہ دیکھ رہا ہوں، میں حضور رحمت عالم کا مبارک طریقہ ان کی وجہ سے چھوڑوں گا تو نہیں۔ میں نے بس جملہ یہ بولنا چاہا کہ کافر آ کے اپنے طریقے کے مطابق سلام کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے اور میرے محبوب اس کا انداز بدل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو تمہارا طریقہ ہے اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہارے طریقے کی ضرورت نہیں، رب نے ہمیں جنتیوں والا طریقہ عطا فرمایا۔ لہٰذا ہم نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے، گھر کے اندر بھی اسی کو رائج کرنا ہے، معاشرت بھی یہی بنانی ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کی طرف سے دیے گئے الفاظ ہیں جن کی مخالفت کا ہمیں مذہب نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہم نے جب بھی کسی کو کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کتنی سونی دعا ہے، سلامتی ہو جائے تجھ پر، سلامتی ہو جائے تجھ پر۔ اور مقبول بندے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے مقبول ہو جاتے ہیں، رب پھر ہمیشہ کے لیے سلامتی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا سبق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اچھا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الفاظ کو رد کیا اور بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہمیں سلام کا یہ طریقہ بتاتا ہے جو جنتیوں کا طریقہ ہے۔ تو اب جب وہ سامنے کھڑا ہو گیا، اب وہ تو اس انتظار میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے، جو کام میں مکے سے کرنے آیا ہوں، جو وعدہ میں صفوان سے کر کے آیا ہوں، حجر کے اندر جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، میں اپنا کام تمام کروں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، بھئی عمیر کیسے آنا ہوا؟ تو یہ پہلا جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بھی اس ہستی کے سامنے بولتا ہے جسے رب نے زمینوں آسمانوں کا علم عطا فرمایا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں سکتی۔ پہلا جھوٹ کہنے لگا میں بیٹا لینے آیا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے اس کے دل سے بات نکلوانے کے لیے کہا تو بیٹا لینے آیا ہے تو تلوار ساتھ لے کے آیا، اگر تو نے بیٹا لینا تھا تو تلوار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو آگے سے اس نے بات کا پینترا بدلا، کہنے لگا کبّہَ اللہ من سیوف وَهَلْ أَغْنَتْ عَنَّا أَغْنَتْ شَيْئًا، ان تلواروں کا ستیہ ناس ہو، ان تلواروں نے پہلے ہمیں کون سا فائدہ دیا ہے؟ یعنی بدر کے اندر ہم بھاگ گئے، ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارے بندے آپ نے قید کر لیے، ان کا ستیہ ناس ہو جائے، مجھے ضرورت نہیں ہے، بس تلوار ساتھ تھی، میں اونٹ سے اترا، گلے سے اتارنے کی یاد نہیں رہی، میں تلوار سمیت آپ کے پاس آ گیا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اسے دوسری مرتبہ کہا، عمیر سچی سچی بات بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ آقا حضور سے کوئی بات چھپی نہیں تھی، سچی بات بتاؤ کیوں؟ اچھا، اس نے دوسری مرتبہ پھر جھوٹ بولا، کہنے لگا جی میں اپنا بیٹا لینے آیا ہوں، مجھے بتائیں اس کا فدیہ کتنا ہے، میرا اور کوئی کام نہیں۔ تو جس وقت اس نے دوسری مرتبہ جھوٹ بولا نا، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا وہ مکہ کے اندر مقام حجر میں بیٹھ کے تو نے اپنے دوست صفوان سے جو باتیں کی تھی وہ ہک بتا دوں تو؟ اچھا، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ
بندہ یہ سمجھتا ہے یار شاید انہیں کوئی شک سا پڑ رہا ہے، اس نے تیسری مرتبہ پھر جھوٹ بولا، کہنے لگا نہیں نہیں میں نے تو صفوان سے کوئی بات ہی نہیں کی، ہم تو مقام اجر میں بیٹھے ہی نہیں، ہمارا تو آپس میں کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا، میں تو اپنا بیٹا لینے آیا ہوں۔ اب جب تیسری مرتبہ اس نے جھوٹ بولا نا تو رب کی عطا سے غیب جاننے والے نبی نے ان کی مکہ میں مقام حجر میں بیٹھ کے کی گئی ایک ایک بات سے اللہ کے حبیب نے پردہ اٹھا دیا۔ اچھا ذرا جملہ سنیے گا، میرے محبوب کہنے لگے تحملت له بقتلی علی ان یعول بینک ویقضی لک دینک واللہ حائل بینی وبینک، کیا تو نے مجھے قتل کرنے کی ذمہ داری نہیں اٹھائی؟ دوسرا جملہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کیا صفوان نے تیرا قرضہ اتارنے کی ڈیوٹی نہیں لی؟ کیا وہ تیرے بچوں کے کفیل بننے کا ذمہ دار نہیں بنا؟ اب جس وقت عمیر بن وہب نے بند کمرے کی اکیلے تنہائی کے اندر صفوان کے ساتھ کی گئی گفتگو کو میرے محبوب کی زبان سے سنا تو کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ تو سر مکتوم تھا، یہ تو ایک راز تھا جو کسی کو پتا نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا میں رب کا نبی نہیں ہوں؟ کیا میں رب کا نبی نہیں ہوں؟ اور نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی کو رب زمین آسمان کا علم عطا فرماتا ہے۔ اب جس وقت رسول اللہ نے جملہ بولا نا تو بے ساختہ عمیر کی زبان سے کیا نکلا؟ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ محبوب آیا تو میں اسی کام سے تھا، میری تلوار کو زہر بھی لگا ہے، دار بھی بڑی تیز ہے، ذمہ داری بھی لے کے آیا تھا، قول و قرار اور وعدے بھی کر کے آیا تھا، کام یہی تھا۔ لیکن محبوب جب میں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے سینکڑوں میل دور مکے میں سر مکتوم کو دیکھ رہے ہیں، جب یہاں بیٹھ کے مکہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر زمین پہ بیٹھ کے جو آسمان کی خبریں دیتے ہیں وہ بھی ساری سچی خبریں ہیں۔ اب مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے حبیب نے اسے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اب دیکھیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کو رب نے کتنی عظمتوں سے نوازا تھا اور کتنی شانوں سے نوازا تھا، کتنے مقام رفیع سے نوازا تھا۔ وہ بات جو بند کمرے کے اندر ہوئی رب نے اس کا علم عطا، یہی تو شان ہے، اور اسی شان کے اظہار کو میلاد کہا جاتا ہے۔ یعنی جس بزم کے اندر محبوب کی کسی شان کا تذکرہ ہو، وہ چہرے کی بات ہو، وہ حضور کے لعاب کی بات ہو، وہ محبوب کی آنکھ اور نظر کی تیری کی بات ہو، وہ سماعت کی بات ہو، وہ علم کی بات ہو، وہ معجزات کا ذکر ہو، وہ میرے محبوب کے قدموں میں درخت آنے کی بات ہو، وہ میرے محبوب کے سامنے ارنی کے کلام کرنے کی بات ہو، وہ میرے محبوب کے قدموں میں اونٹ کے سر رکھنے کی بات ہو، کچھ بھی ہو، وہ ابو جال کے ہاتھوں میں کنکروں کے کلمہ پڑھنے کی بات ہو، یہ ساری باتیں شان مصطفیٰ ہیں، اور جس بزم میں حضور کی شان بیان کی جائے اسی بزم کو بزم میلاد کہا جاتا ہے۔ اچھا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ صحابہ اب عمیر بن وہب یہ تمہارا بھائی ہے، اسے قرآن سکھاؤ، اسے نماز سکھاؤ، اسے دین سکھاؤ، اور اس کا بیٹا بغیر فدیے کے اس کے ساتھ بھیجو۔ اب عمیر بن وہب آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں کچھ کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے پوچھا عمیر کفارہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی دشمنی میں گزاری ہے، آپ کے دشمن بڑھاتا رہا ہوں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے مکے بھجوائیے، اب ساری زندگی مکے جا کے آپ کے دوست بڑھاتا رہوں گا، یعنی وہاں جا کے میں اسلام کی تبلیغ کروں گا اور اسلام کا جھنڈا لے کر آؤں گا۔ اچھا صفوان مکے کے اندر تھا
اور جب بھی کوئی بندہ مدینے سے مکے میں آتا نا تو یہ اس سے پوچھتا مسافروں سے، بھئی مدینے میں کوئی نئی بات ہوئی ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ یہ ہر آنے، وہ ایک رستہ تھا مخصوص، قافلے ادھر سے گزرتے، مسافر ادھر سے آتے، تو یہ ہر آنے والے سے پوچھتا مدینے میں کوئی نئی بات؟ کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ کافی دنوں بعد ایک آنے والا آیا تو صفوان نے پوچھا بھئی مدینے میں کوئی حادثہ ہوا ہو، کوئی نئی بات؟ تو اس بندے نے بتایا، مسافر نے، اس نے کہا اور تو کوئی حادثہ نہیں ہوا، ہاں ایک حادثہ ہوا ہے، عمیر نام کا بندہ محبوب کو قتل کرنے گیا تھا، چہرہ دے کے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ صفوان بن امیہ جس نے ذمہ داری اٹھائی تھی، تیرا قرضہ میں دوں گا، تیرے بیوی بچوں کا کفیل میں بنوں گا، اس نے کہا ستیہ ناس ہو جائے عمیر بن وہب کا، میری دوستی آج سے ختم اور میں اس کا دشمن ہوں۔ بہرکیف میرے محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک جو ہجرت والی زندگی تھی، یعنی مدینہ جانے کے بعد، یہ مدینہ جانے کے بعد دوسرا سال تھا۔ اچھا، جو ہجرت کا دوسرا سال ہے اس کے اندر بہت سارے کام ہوئے، تھوڑے تھوڑے میں ذرا ان کاموں کے نام لیتا ہوں چونکہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ہجرت کو اور حضور رحمت عالم کی مدنی زندگی کو سماعت کرنا ہے۔ اچھا، ان واقعات میں سے ایک واقعہ کیا ہوا، 10 محرم آئی، 10 محرم، تو یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، چونکہ مکہ میں مشرکوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا تھا، اور مدینے کے اندر یہودی عیسائی یہ دو پارٹیاں مکس تھی۔ تو 10 محرم آئی تو یہودیوں نے روزہ رکھا، ساتھ اعلان بھی کیا ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہودیوں سے پوچھا بھئی تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن رب نے موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو فرعون کے ظلموں سے نجات عطا فرمائی، یہ ہماری نجات کا دن ہے عذاب سے، فرعون کے ظلموں سے۔ اس دریا نے ہمیں رستہ دیا، جب بھی سال کے بعد پلٹ کے یہ دن آتا ہے ہم وہ خوشی مناتے ہیں، ہم اس نعمت کو یاد کرتے ہیں جو رب نے ہم پر کی تھی۔ تو میرے محبوب نے جو آگے سے کلام بولا وہ کلام کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ پر اللہ کا جو انعام ہوا ہے شکر ادا کرنے کا میں محمد زیادہ حقدار ہوں۔ موسیٰ میرے بھائی ہیں، ان پر رب نے انعام کیا کہ فرعون سے آزاد ہوئے، فرعون کے ظلموں سے آزاد ہوئے، وہ میرے بھائی ہیں اور میں شکر ادا کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اے یہودیوں سنو، ہم 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، موسیٰ کا جو اللہ رب العالمین کا موسیٰ پر احسان تھا، نعمت تھی، اس کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور 10 محرم کی رب ہمیں برکت بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن اے یہودیوں، چونکہ ہم تمہارے مخالف ہیں، تمہاری پیروی نہیں، موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ سارے نبیوں کا احترام عزت ہمیں وہ رسول اللہ نے سکھائی ہے، کہا موسیٰ پر جو انعام ہوا ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے اور مخالفت تمہاری کریں گے، اکیلا 10 کا نہیں رکھیں گے، 7 یا 11 کا رکھیں گے یا 9 کا رکھیں گے۔ اچھا، میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، چونکہ میلاد شریف کا مہینہ ہے اور یہ ہمارے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے اور مسلمان اس مہینے کو نہیں بلا سکتا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے صدقے رب نے ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ مختلف لوگ وہ اپنے اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ عید تو ہے ہی نہیں، اسلام میں تو 2 عیدیں، یہ تم تیسری عید میلاد کہاں سے لے کے آ گئے؟ تو وہ بیچارے نا علم سے بالکل دور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہی بہت بڑی بھول ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں، کس نے کہا؟ 2 عیدیں تو وہ ہیں جن میں رسول اللہ نے نماز کو مشروع کیا، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایک رمضان کے روزوں کے بعد اور ایک قربانی والی، اس میں نماز مشروع ہے، وگرنہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا رب نے مجھ محمد کی امت کے لیے ہر جمعے والا دن عید والا دن بنایا ہے۔ یہ پھر گنتی کر لو سال میں کتنی عیدیں آتی ہیں۔